MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صاف کہہ دیا ہم سب کو جمع کریں گے اور لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سب سے ہم سوال کر کے رہیں گے وہ کیا کرتے رہے دنیا کے اندر، کیا زندگی گزاری۔ میرے بھائیو، یہ سب سے اہم ترین سوال کا جواب تمہیں قیامت کے دن اسی وقت وہیں دینا ہوگا جہاں تمہیں میدان حشر میں جمع کیا جائے گا۔ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ عن اربعین، 4 سوال یا 5 سوال۔ تو اس میں سب سے پہلا سوال جو ہے، بنی آدم کے قدم میدان حشر میں حرکت بھی نہیں کر سکتے، ہٹ نہیں سکتے اس جگہ سے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے کھڑایا۔ کیا سوال؟ ان عمرہ فیما افنا، کہاں زندگی گزاری۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ان شبابہ، ایک اور روایت میں ہے کہ ان جسدہ، تو نے اپنے بدن کو کہاں کھپایا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں کھپایا۔ بیٹھ کے سوچو ذرا، اپنی زندگی پہ نظر ڈالو، ٹھنڈے دل سے نظر ڈالو، سوچو کہ زندگی کے کتنے ایام ہیں جن میں تم نے کیا کمایا ہے۔ دنیا میں کوئی کام نہیں ہے، اصل زندگی تو دین اسلام کے لیے ہے۔ ایسی زندگی گزارو کہ جب آپ جائیں تو دنیا والے رو رہے ہوں اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو کہ ہم نے دنیا میں اللہ کے دین کے لیے کام کیا۔ آج اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کو بھیج کر جنت کی خوشخبری سنا دی۔ یہ زندگی ہے، یہ کیا زندگی ہے؟ چائے خانوں میں بیت گئی، پان کھانے میں بیت گئی، شادی خانوں میں بیت گئی، رسم و رواج میں بیت گئی، ہنسی مذاق میں بیت گئی، بیچ میں بیت گئی، ریسارٹوں میں چلے گئے، ہوٹلوں میں چلے گئے۔ کون سا اچھا عمل ہے زندگی میں تم کہہ سکتے ہو کہ میں نے یہ رب کے لیے خاص طور پر منتخب کر کے رکھا ہے؟ ہماری زندگیوں پہ نظر ڈالو، ہم نے دنیا میں صرف شرارتیں کی ہیں، ہم نے دنیا میں صرف اور صرف منکرات کیے ہیں، ہم نے برائیاں دیکھی ہیں یا برائیاں کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے دین کے لیے ہم نے کہاں وقت گزارا، کتنا وقت گزارا، کون سا وقت گزارا؟ آپ دیکھیں صبح اٹھنے سے لے کر سونے تک جتنے اعمال ہیں، ان اعمال میں اللہ تبارک و تعالی کے دین کے لیے تم نے کتنا وقت صرف کیا، تو یاد رکھو تمہیں 1 گھنٹہ بھی نہیں ملے گا۔ صبح اٹھے، کال آئی، تمہارا جگری دوست، تمہارا اسکول کا ساتھی، اس زمانے سے تمہارا دوست رہا، اچانک بیٹھے بیٹھے مر گیا، ہارٹ اٹیک۔ روتے ہیں، اظہار افسوس کرتے ہیں، غم مناتے ہیں، دفناتے ہیں، اس کے لیے بڑی بڑی دعائیں بھی کر لیتے ہیں، لیکن خود سوچ کے بدلتے نہیں کہ جیسے میرا دوست مرا اسی عمر میں، اللہ نے مجھے ابھی نہیں مارا ہے کہ میری زندگی باقی ہے۔ میرا دوست تو مر گیا لیکن عبرت کے لیے مجھے چھوڑ گیا کہ میں اپنی زندگی میں تبدیل ہو جاؤں کہ پتہ نہیں میری روح بھی کب قبض ہوگی، اور میری زندگی میں جو ایام ہیں ان ایام کو میں اللہ کے دین کے لیے اللہ کی مرضی میں گزاروں گا، میں تبدیل ہو جاتا ہوں۔ ایسے تبدیل ہونے والے کتنے لوگ ہیں میرے بھائیو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم۔
ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا کے اندر جو زندگی دی ہے، یہ رب العالمین کی بہت بڑی عطا ہے، بہت بڑی نعمت ہے. ویسے زندگی صرف یہی نہیں ہے، زندگی کے کئی ادوار ہیں. ان میں سے ایک اہم ترین دور یہ دنیا کی زندگی کا ہے، لیکن اس کے بعد ایک اہم ترین دور آخرت کی زندگی کا ہے، جو یہاں کی زندگی سے جو کچھ تم نے کمایا اس کا نتیجہ ہے. صرف اتنا ہی نہیں ہے، اس سے پہلے کی بھی ایک زندگی تھی. وہ زندگی عالم ارواح کی زندگی کہلائی، اور حشر میں اٹھنے کے بعد جو زندگی ہوگی اور اس دنیا میں مرنے کے بعد جو زندگی ہوگی، اس دونوں ادوار کے درمیان بھی ایک زندگی ہے جسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں. تو اس حیثیت سے زندگی کے 4 ادوار ہو گئے. ایک زندگی وہ جس میں روح الگ تھی، پھر ایک زندگی وہ جس میں روح اور جسم ساتھ میں رہا، پھر ایک زندگی وہ جس میں روح اور جسم الگ رہے، پھر ایک زندگی وہ جس میں روح اور جسم پھر جما دیے گئے. اسی واسطے رب العالمین نے 2 موتوں کا 2 زندگی کا ذکر کیا ہے قرآن کے اندر، کہ جہنمی جب پکاریں گے تو ان کے اقوال کو ذکر کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل. اے میرے رب، تو نے 2 مرتبہ ہمیں مارا، 2 مرتبہ زندگی دی، تو آج جہنم سے نکلنے کے لیے کوئی راہ ہے؟ تو 2 مرتبہ موت اور 2 مرتبہ زندگی کون کون سی ہے؟ جو خالی روح رہی وہ دونوں موت سے تعبیر کی گئی، عالم ارواح اور عالم برزخ. اور 2 زندگیاں جو دنیا کے اندر جسم اور روح کے ساتھ جو زندگی رہی اور آخرت میں خواہ وہ جہنم رہا، خواہ وہ جہنمی رہا، خواہ وہ جنتی رہا، لیکن وہ روح اور جسم کے ساتھ کی زندگی ہے. اچھا، اس کے ادوار کا خلاصہ بھی دیکھ لیجئے، کس حیثیت سے اہمیت والی زندگی یہ دنیا کی زندگی بنتی ہے. صرف مقصود میرا دنیا کی زندگی کی اہمیت بتلانا، تاکہ ہم نے اپنی عمر کہاں بتائی، اپنی جوانی کہاں کھپائی، اس مضمون کو میں مکمل طور پر آپ کے ذہنوں میں بٹھا سکوں. آج کا عنوان وہی ہے کہ عمر کہاں کھپائی، کہاں گنوائی، اور خاص طور پر جوانی کہاں گنوائی، کیسے بتایا. اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے
اس زندگی کے ادوار کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ زندگی اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی نعمت کی حیثیت سے دی. اس نعمت کا اندازہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم زندگی کے مختلف ادوار کو اپنے ذہنوں میں بٹھا سکیں گے. ایک تو وہ زندگی رہی جو رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد ان کے پشت سے نکالا پوری ذریت کو. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. اللہ رب العالمین سورہ اعراف میں اس کا باقاعدہ ذکر کرتا ہے. یاد کرو وہ موقع جب ہم نے حضرت آدم کے پشت سے اس کی ذریت کو نکالا. کیا مطلب؟ پوری اولاد آدم کو کھڑا کر دیا سامنے، سب کے سب تھے اور بالشعور بھی تھی وہ زندگی، لیکن جسم نہیں تھے، روح کی شکل میں تھی. سوال جواب ہوئے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے سوال کیا، سب نے جواب دیا بلا، بے شک اے میرے رب. آپ نے بھی دیا، ہم نے بھی دیا، کافر نے بھی دیا، ملحد نے بھی دیا، مشرک نے بھی دیا. یاد رکھو دنیا کے ہر انسان نے دیا، خواہ وہ کوئی بھی ہو. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یہ کام ہم نے اس واسطے کیا کہ ان کے اپنے نفسوں پر ہی گواہ ہو جائیں وہ لوگ، کل قیامت کے دن یہ انکار نہ کریں کہ اے رب العالمین ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو رب ہے. انا کننا عن ھذا غافلین، ہم تو غافل تھے. ہمارے باپ دادا بتائے تھے کہ موسیٰ شاہ قادری کی درگاہ کو جاؤ، ہم جاتے رہے. ہمارے باپ دادا بتائے تھے کہ فلاں کی پوجا پاٹ کرو، ہم کرتے رہے. فلاں ولی کے سامنے سجدے ہوتے رہے، ہمارے باپ دادا نے ہم کو جو سکھایا ہم نے وہ کیا. ہم پہ کیا غلطی ہے کہ ہم نے شرک کیا؟ کل یہ نہ کہنا، ہاں کل یہ عذر اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ اللہ نے تمہارے سے عہد لیا اور تم نے دراصل جواب دیا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تو ہی رب ہے. شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کننا عن ھذا غافلین، کہ اس وقت آ کے تم نہیں کہہ سکتے کہ اے اللہ ہم تو غافل تھے. اس واسطے ہم نے روحوں سے عہد لے لیا. ہاں یہ روح کی زندگی جو رب العالمین نے حضرت آدم کے پشت سے نکال لیا، پیٹھ سے نکال لیا، اور حضرت آدم نے اپنی ذریت کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا. بعض روایات یہاں تک شاہد ہیں کہ روحوں پہ نظر ڈالی تو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ دو نور سے چمک رہے ہیں دو آنکھوں کے اوپر برابر پیشانی پر ایک بندے کے. حضرت آدم نے پوچھا اے اللہ یہ میرا کون سا بیٹا ہے جس کے پیشانی پہ نور چمک رہے ہیں؟ کہا کہ یہ تیرا بیٹا داؤد ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ تیرا بیٹا داؤد ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ یہ بیٹا اتنا خوبصورت ہے تو اس کی عمر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا 60 سال. کہا کہ اتنا خوبصورت بیٹا اور صرف اس کی زندگی 60 سال. اے اللہ میری زندگی سے 40 سال اس کے لیے لکھ دے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ گواہ بنا لو فرشتوں کو، کل انکار نہ کر دو. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ ہم کیسے انکار کریں؟ اے اللہ گواہ بنا لے. تو اللہ نے فرشتوں کو گواہ بنا کے کہا کہ دیکھو یہ آدم نے اپنے بیٹے داؤد کو 40 سال دے دیے اور اس کی زندگی سے 40 سال ہم کم کر دیتے ہیں. پھر روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا 1000 سال پورے حضرت آدم علیہ السلام کو دیے گئے اور 960 سال میں فرشتہ آ گیا. تو حضرت آدم نے پوچھا میرے تو ابھی 40 سال باقی ہے، تم 40 سال پہلے آ گئے. تو حضرت آدم کو فرشتے نے کہا کہ آپ نے کیا اپنے بیٹے داؤد کو 40 سال نہیں دیے؟ تو حضرت آدم نے کہا کہ نا جی میں کیوں دیتا، بھول گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسی طرح اولاد آدم بھی بھول جاتی ہے. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. ہم نے آدم سے ایک عہد لیا تھا، وہ بھول گئے اور ان کے اندر ہم نے عزم نہیں پایا. اولاد آدم کے اندر بھی یہی دراصل معاملہ ہے کہ وہ بھی بھول جایا کرتی ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو بھی پورے 1000 سال دے دیے، حضرت داؤد کو بھی پورے 100 سال دے دیے. تو اس حد تک شعوری زندگی تھی، یہ عالم ارواح کی زندگی. وہاں پر آپ نے دیکھا ہے، ملا ہے، جیسا کہ بعض احادیث کے اندر آتا ہے الارواح جنود مجندہ، ارواح جو تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ دوستی اور جماعت کے شکل میں تھے، اور یہ جماعت کی شکل میں اس وقت میں جہاں وہ ملتے تھے، جہاں اس میں محبت تھی، وہ دنیا میں آ کے بھی محبت کرتے ہیں. جہاں وہاں لڑائیاں ہوتی تھی، وہاں اختلاف ہوتا تھا، یہاں آ کے بھی لڑائی اختلاف کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ایک انسان کو دیکھتے ہی ایسا معلوم ہوتا زمانے سے ہم اسے پہچانتے ہیں، بڑے خلوص سے ملتے ہیں، اور کبھی اچانک ملنے والی دوستی یاری میں بدل جاتی ہے اور بہت ہی پوری زندگی وہ دوست رہتا ہے. اور اچانک کسی انسان کو دیکھتے ہیں اجنبیت محسوس ہوتی ہے، اور کبھی کبھی دشمنی میں بدل جاتی ہے، اور وہ دشمنی اتنی ہوتی ہے کہ وہ مرتے دم تک اس سے دشمنی نہیں چھوڑتا. یہ اصل میں وہی ارواح میں ملنے کا نتیجہ ہے. ارواح میں دوستی تھی تو یہاں بھی دنیا میں دوستی رہتی ہے، ارواح میں دشمنی تھی یہاں بھی ارواح میں دشمنی ہو سکتی ہے. تو یہ بھی ایک بہترین زندگی تھی لیکن ارواح کی شکل میں. اب یہ بھی یاد رکھ لیجئے، یہ روح کوئی شے تھی، ہاں باقاعدہ طور پر چیز تھی، باقاعدہ طور پر چیز تھی. اللہ نے اس کو پیدا کیا، روح کو بھی پیدا کیا. ہماری روح بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہمارا جسم بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم دونوں اعتبار سے اللہ کی مخلوق ہیں. صوفیہ کا یہ عقیدہ بالکل گمراہ کن ہے کہ جسم تو ہم مخلوق ہیں، روح اللہ کی طرف سے آئی ہے. اس واسطے ایک پارٹ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے منسلک ہے. تو اس حیثیت سے اپنے جسم کو مشقتوں اور اپنی جسم کو کیا ہے ریاضتوں کے اندر اپنے آپ کو اتنا فنا کر دو کہ تمہارے جسم کی تمام حاجتیں رفع ہو جائیں، تو یہاں تک کہ تم اور اللہ دونوں برابر ہو جاؤ. اسی واسطے وہ غاروں میں جنگلوں میں اپنے آپ کو اذیتیں دیتے پھرتے ہیں تاکہ اس جسم کے حاجات سے وہ بری ہو جائیں. حتیٰ کہ بہت سے لوگ کپڑے بھی پھینک دیتے ہیں. ننگے بابا بہت مشہور ہیں، یہیں پر نہیں ہے، عیسائیوں میں بھی یہی حال تھا. ان کے راہب ایسے بھی تھے جو کئی سال تک اپنی زندگی میں کچھ نہ کھایا تھا، کچھ نہ پہنا تھا، نہایا نہیں تھا، حتیٰ کہ کیڑے پڑ گئے اور یہ لوگ ان کیڑوں کو اٹھا کے اپنے جسموں میں رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ کھا یہ غذا ہے تجھے اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے، تاکہ صرف اس واسطے کہ یہ جسم کی حاجتوں سے بری ہو جائیں اور روح جو رب کی طرف سے آئی ہے رب میں مل جائے اور یہ بھی رب بن جائیں، اللہ بن جائیں. جیسے بہت سو نے کیا ہے ہمارے اندر بھی اعلان کیا کہ انا الحق، میں ہی اللہ ہوں، اور بعض لوگ اپنے آپ سے سجدہ کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ ہے یا ہمارے اندر اللہ کی صفات ہیں. یہ تمام یہ بگڑا ہوا عقیدہ ہی ہے جو دراصل سمجھتا ہے کہ ہم ایک طرف جسم کے ساتھ ہیں، ایک طرف روح کے ساتھ ہیں، اور روح اللہ کا امر ہے اور اللہ کی ایک چیز ہمارے اندر ہے. نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی چیز ہمارے اندر نہیں ہے. روح بھی مخلوق ہے، جسم بھی مخلوق ہے. اللہ نے روح کو پیدا کیا پہلے، پھر اس کے بعد اس روح کو جسم میں ڈالا. یہ عالم ارواح کا سلسلہ پتہ نہیں کس کس کا کتنا رہا، لیکن رہا. مرے نہیں تھے ہم، لیکن قرآن اسے موت سے تعبیر کرتا ہے. حضرت آدم کے پس سے نکلنے کے بعد 2019 میں کوئی پیدا ہوا تو 2019 تک وہ عالم ارواح میں رہا. 1980 میں پیدا ہوا، 1980 تک وہ عالم ارواح میں رہا. 1950 میں پیدا ہوا تو 1950 تک وہ عالم ارواح میں رہا. 19 میں پیدا ہوا تو 19 تک وہ عالم ارواح میں رہا. تو بہرکیف جو بھی ہو، جب بھی یہ پیدا ہوا اس وقت تک کے لیے وہ عالم ارواح میں رہا. اب دیکھ لیجئے، مختصر ترین مدت بھی اٹھا لیں دنیا قائم ہونے کی، تو روایتوں میں جہاں تک ہمیں ذکر ملتا ہے تقریباً 10,000 سال کا جو ذکر ملتا ہے، کیونکہ 2,500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اس سے پہلے 4,000 سال پہلے حضرت نوح آئے، اور ان کی عمریں تو ہزار سال کی ہوتی تھی، تو وہ بھی ایک 6,000 سال کا اندازہ کر لو.
جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پیدا ہوئے، تقریباً ان پر عالم ارواح کی زندگی تقریباً 10,000 سال گزر چکی تھی، اور ہم تو ابھی 1,500 سال بعد پیدا ہوئے، تو دراصل ہماری زندگیاں عالم ارواح میں 11,500 سال گزار چکی تھی، پھر اس کے بعد اس دنیا میں آئے۔ تو اس دنیا کی زندگی میں جب آئے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے 4 ماہ کی مدت میں، حمل جو ٹھہرا ماں کے پیٹ میں 4 ماہ ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے کو بھیجا، یرسل الیہ الملک، ہاں فرشتہ آتا ہے، فینفخ فیہ الروح، تب پھونکتا ہے وہ روح اور وہ جسد جو دنیا میں آنا تھا اسی وقت ملتا ہے، پھر وہاں سے اصل میں آگے بڑھتا ہے، یہاں تک کہ کسی کو 9 ماہ، کسی کو 10 ماہ، کئی بچوں کو اللہ نے ماں کے پیٹ کی زندگی میں 3 سال بھی رکھا ہے۔ آپ تعجب کریں گے لیکن ہے، ہاں حضرت مالک کے بارے میں آتا ہے یا شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں 2.5 سال رہے۔ اللہ نے کسی کو رکھا تو رکھ سکتا ہے، اللہ کے لیے کچھ بعید نہیں ہے، لیکن عام طور پر 9 ماہ رہتا ہے، 9 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، 9 ماہ سے پہلے 5 ماہ یعنی 4 ماہ گزرنے کے بعد سے ہی روح اور جسم اتفاق کے ساتھ زندگی وہاں سے آغاز ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ یہاں پر آتا ہے۔ یہاں آنے کے بعد بھی بلوغت کی عمر تک کوئی آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے حساب و کتاب کی ذمہ داری نہیں ڈالی، لیکن جب بلوغت کی عمر کو پہنچ گیا وہاں سے حساب شروع ہوتا ہے۔ وہ حساب کی زندگی سے مرنے تک جو اسے 70 سال ملتے، 80 ملتے، 90 ملتے، جو کچھ بھی ملتے ہیں، یہ سب سے اہم ترین زندگی کم ہونے کے باوجود بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دراصل 10,000 11,000 سال جو عالم ارواح میں رہا اس کی کوئی پوچھ نہیں۔ اچھا، پھر یہاں مر جاتا ہے، پھر روح اور جسم الگ رہتے ہیں، لیکن تعلق قائم ہے۔ اسی واسطے تو عذاب جو ہوتا ہے عذاب قبر میں وہ محسوس ہوتا ہے۔ تو جسم اور روح کا کوئی تعلق ہے، لیکن وہ تعلق ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ عذاب کا احساس ہوگا، نعمتوں کا بھی احساس ہوگا، لیکن وہ کون سی زندگی ہے، کیسی ہے، وہ تو نہیں معلوم، لیکن وہ بھی بہت لمبی مدت کی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا یاد رکھو، کوئی آدم علیہ السلام کے زمانے میں مرا ہے تو اس کے عالم برزخ کی زندگی 10,000 سال ہو چکی ہے۔ آج بھی کوئی مرتا ہے تو کہہ نہیں سکتے کہ فوراً قیامت قائم ہو جائے گی، پتہ نہیں ابھی 500 سال کا عرصہ باقی ہے یا 600 سال کا عرصہ باقی ہے یا 1000 سال کا عرصہ باقی ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی مرا ہے تو اس پر تو کیا ہے، عالم برزخ کے 1,500 سال تو گزر ہی چکے ہیں۔ تو اس حیثیت سے اس دنیا کی زندگی کے مقابلے میں وہ زندگی بھی یاد رکھو بہت لمبی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد روح کی شکل میں عالم ارواح میں جو رہتے تھے اسی حالت میں پھر برزخ سے اٹھتے ہوئے جسم وہی جو دنیا کے اندر ملا ہے، اسی جسم اسی حالت میں اٹھیں گے جس حالت میں آپ مرے تھے۔ ہاں، کوئی تلبیہ کہتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کے میدان میں اللہ اکبر لبیک لبیک اللہم ربیک یہ کہتے ہوئے مرا ہوگا تو وہ اٹھتے ہوئے بھی تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا۔ جس حالت میں وہ مرا اسی حالت میں قبر سے اٹھے گا، وہی جسم لے کے اٹھے گا۔ یہاں سے پھر ایک لمبی زندگی ہے جس کا نہ انتہا ہے نہ اختتام ہے۔ کتنے 1000 سال پتہ نہیں، ختم ہوگی نہیں ہوگی، تو اس زندگی کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، جو دراصل بہت ہی فیہا احقابا کہ لمبی مدت ہے۔ اب یہ تمام ادوار اس واسطے میں نے آپ کے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کی میرے بھائی، آپ اندازہ کرو، نہ عالم ارواح کی زندگی میں کوئی حساب ہے، نہ عالم برزخ کی زندگی میں عمل کا کوئی اعتبار ہے، نہ عالم آخرت کی زندگی میں عمل کا کوئی اعتبار ہے، صرف دنیا کی زندگی حساب والی زندگی ہے، اور اسی زندگی پر انحصار عالم برزخ بھی ہے، عالم آخرت بھی ہے۔
اب دراصل اندازہ کرو اللہ کی اس نعمت کا، جس کو 60-70 سال ملتے ہیں، 80-90 سال ملتے ہیں، 50-40 سال ملتے ہیں، اس کا ایک ایک لمحہ جو رب العالمین نے آپ کے لیے دیا ہے شعور پانے کے بعد سے کاؤنٹنگ کا ہے، اور اسی کاؤنٹنگ اور اسی پر آپ کا جو عمل ہوگا وہ عالم برزخ میں بھی کام آئے گا، عالم آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اسی واسطے رب العالمین نے یہ حیات دنیاوی کو سب سے اہم ترین نعمت قرار دیا اور بتایا کہ دیکھو تم یہاں ایمان لاؤ، عمل صالح کرتے ہو۔ سورہ مومنون کے آخری آیتیں میں نے تلاوت کی۔ اللہ پوچھتا ہے ہم سے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اللہ نے یوں ہی تمہیں کیا بیکار پیدا کر دیا؟ کوئی انسان بیکار کام نہیں کرتا، رب العالمین کیسے بیکار کام کرے گا؟ جی آپ کو احساس ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ زندگی دی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس زندگی کا لمحہ لمحہ حساب نہیں پوچھے گا، ایسے ہی چھوڑ دے گا۔ انما خلقناکم عبثا، اور تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وانکم الینا لا ترجعون، اللہ تبارک و تعالی کے پاس تم کو واپس جانا نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تم سے سوال کر کے رہے گا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے صاف کہہ دیا، ہم سب کو جمع کریں گے اور لنسألنہم اجمعین اما کانوا یعملون، سب سے ہم سوال کر کے رہیں گے وہ کیا کرتے رہے دنیا کے اندر، کیا زندگی گزاری۔ میرے بھائیو، یہ سب سے اہم ترین سوال کا جواب تمہیں قیامت کے دن اسی وقت وہیں دینا ہوگا جہاں تمہیں میدان حشر میں جمع کیا جائے گا۔ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ عن اربعین، 4 سوال یا 5 سوال، جس میں 5 آیا ہے اس میں کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ 2 سوال کے اعتبار سے ہو گیا۔ جہاں 4 آیا ہے وہاں کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا، دونوں ملا کے 1 سوال مراد لیے گئے ہیں، تو وہ دراصل آپ کو 4 سوال بن جاتے ہیں۔ کہاں سے کمایا وہ 1 سوال، اور کہاں خرچ کیا وہ 1 سوال، اگر مراد لیا جائے تو وہ پورے 5 سوال بن جاتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا سوال جو ہے، بنی آدم کے قدم میدان حشر میں حرکت بھی نہیں کر سکتے، ہٹ نہیں سکتے اس جگہ سے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے کھڑایا۔ کیا سوال؟ ان عمرہ فیما افنا، کہاں زندگی گزاری، اور ایک روایت میں ہے کہ ان شبابہ، ایک اور روایت میں ہے کہ ان جسدہ، تو نے اپنے بدن کو کہاں کھپایا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں کھپایا۔ بیٹھ کے سوچو ذرا، اپنی زندگی پہ نظر ڈالو، ٹھنڈے دل سے نظر ڈالو، سوچو کہ زندگی کے کتنے ایام ہیں جن میں تم نے کیا کمایا ہے۔ عموماً 13 سال کی عمر میں بڑا ہوتا ہے بچہ، یا کوئی لیٹ ہو تو 14 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے، یا نہیں جلدی ہو تو 12 سال کی عمر میں بھی بالغ ہو جاتا ہے۔ 12 سال یا 13 سال جو کچھ بھی ہو، اس سے لے کر اب کوئی 35 کا ہے، کوئی 40 کا ہے، کوئی 50 کا ہے، کوئی 60 کا ہے، اندازہ کرو، یہی حساب لگاؤ تم نے کیا عمل کیا جو رب العالمین کے پاس لے جا سکتے ہو۔ کتنی زندگی تم نے برباد کی، کتنی زندگی تم نے صحیح کام کیا، کتنی زندگی تم نے عبث گزارا، کتنی زندگی کے اندر تم نے لغو کام کیا، کتنی زندگی ہے جو رب العالمین کے سامنے تم پیش کر سکتے ہو کہ ہم نے صحیح زندگی گزاری، باعمل زندگی گزاری۔ میرے بھائیو، ایک سوال پہ غور کرو گے اور اللہ کے ڈر کے ساتھ غور کرو گے تو یاد رکھو تمہاری زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ کام کرنا، آگے بڑھنا، اللہ تبارک و تعالی کی جو نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں کو لے کر اللہ کے بندوں تک پہنچانا، اور سب سے بڑی نعمت یہ اسلام ہے، اس کو آگے لے جانا۔ اس حیثیت سے ہم نے زندگی کا کتنا وقت صرف کیا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ ملاحظہ کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں نبوت ملی، دوسری وحی کے الفاظ آئے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھیے ڈرائیے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آرام سے نہیں لیٹا، پوری زندگی عمل کرتے رہے، پوری زندگی جد و جہد کرتے رہے، پوری زندگی اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی۔
کہیں پر یہ نہیں آتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کہہ دیا ہو کہ میں نے اتنا محنت کیا، اتنی محنت کی، اب تو میری ایک جماعت تیار ہو گئی ہے اور اللہ کے فضل سے مکہ، مدینہ، حرم، حجاز سب فتح ہو چکا ہے، اب دراصل اب بیٹھ کے کھانے کے دن آ گئے ہیں۔ صحابہ کے لیے اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ اب بس ہے، اپنی زندگی میں کیا ہے، اللہ خیر صلی اللہ، مسجدوں کی راہ لو اور بیٹھ جاؤ۔ بتاؤ مجھے، زندگی کے آخری ایام تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، یہی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ایک سب سے اہم ترین کعبۃ اللہ کو فتح کرنا تھا۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ ہاں، اللہ کے فضل و کرم سے جس تکمیل کے لیے آئے تھے وہ تکمیل دین ہو چکا، اور حجۃ الوداع میں تو خاص آیت اتر گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے اس دین کو مکمل کر دیا اور میری نعمت تم پر تمام کر دی، اور میں تم سے راضی ہو گیا قیامت تک کے لیے اس اسلام کے ساتھ۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک لمحے کے لیے بھی آرام کی نہیں تھی، نہ کھانے کی کوئی فکر، نہ لذیذ کھانوں کی تیاریاں، نہ گھر بنانے کی فکر۔ بتاؤ، جس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور عشق کے دعوے دار ہو، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سکون کا سانس لیا؟ صرف ایک مرتبہ سوئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نار کا بستر تھا، نار کا، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جھاڑیاں وغیرہ جمع کر کے جو نار بنتا ہے اس سے، رسیوں کا بستر تھا، اور اللہ کے رسول اس پہ سوئے تھے۔ تو بہت ہی صاف شفاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک تھا، اور ان رسیوں کے نشانات بیٹھ گئے تھے۔ امہات المومنین میں سے ایک ازواج نے، ایک زوجہ محترمہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو تہ کر کے ڈبل ٹربل بنا دیا تاکہ وہ نقش نہ پڑے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات تہجد کے لیے کچھ دیر سے اٹھے اور فرمایا کہ کون ہے وہ جو میرے بستر کو نرم بنا دیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سو کے اٹھتے ہیں تو آپ کے پیٹھ پہ نقش اور اس بستر کے نشانات ہوتے ہیں، تو ہم نے چاہا کہ وہ بستر کے نشانات نہ پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے پسند نہ آیا اور مجھے نیند گہری آ گئی، اور میں نہیں چاہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں خلل ہو۔ کل سے تم ویسے ہی میرا بستر بچھاؤ جیسے تم اس سے پہلے بچھایا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انکار کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیویوں سے ناراض نہیں ہوئے، کبھی نہیں۔ ان کے نازک سی حرکتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی روڈ بھی جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کو اتنی اہمیت دیتے کہ ان کو منا لیتے۔ کبھی کبھی تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے کہانیاں سنائی ہیں۔ حدیث ام زرع مشہور ترین حدیث ہے، جو 11 بیویوں والی حدیث ہے، جو اماں عائشہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہانی سنائی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہنسی مذاق کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہترین احترام کے ساتھ، انہیں زندگی گزارنے کے ساتھ اور ان سے بہترین اخلاق کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اونٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی ازواج مطہرات، ایک صحابی تھے جو اونٹ کا رجز، جو اونٹ کے لیے وہ اشعار گاتے تھے جس سے اونٹ تیز ہو جاتے تھے، اور وہ صحابی نے وہ اشعار گانا شروع کر دیا جس کی دھن سے، یہ یوں سمجھ لیجئے، جس پہ کانوں سے پڑنے سے جانور اونٹ تیزی سے چلنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، نگینے ہیں نگینے۔ صحابی سے کہا تم ایسے کیوں گاتے ہو؟ اوپر نگینے ہیں، یعنی شیشے ہیں یا شیشوں کے ٹکڑے ہیں، کہیں ان کو کیا نہ ہو جائے، ٹھیس نہ پہنچ جائے۔
کہیں ان کے لیے مشکل نہ ہو جائے اوپر بیٹھنا، تم وہ مت گایا کرو تاکہ اونٹ تیز نہ چلے اور تیز چلنے سے کہیں ٹھیس نہ پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ بنت حوی بن اخطب سے شادی کر کے جب باہر نکلے تو انہیں دراصل اپنی سواری پہ چڑھنا مشکل ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران پیش کر دی کہ اس پہ چڑھو اور اس پہ پاؤں رکھ کے تم اوپر چڑھو۔ یہ ازواج مطہرات کے لاڑ پیار تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا کرتے تھے۔ اما عائشہ ایک مرتبہ سر درد کی حیثیت سے بہت ہی کرا رہی تھی اور اللہ کے رسول اندر داخل ہوئے، پوچھا عائشہ کیا ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول سر میں شدید درد ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں میرے سر میں بھی درد ہے۔ پھر ڈھارس بنانے کے لیے کہا کہ عائشہ اگر تم میری زندگی میں وفات پا جاؤ گی تو میں تمہیں نہلاؤں گا، کفناؤں گا اور میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں سپرد خاک کروں گا اور میں تمہاری مغفرت اور جنت کے لیے دعا کروں گا۔ تو حضرت عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے بعد نئی نویلی دلہن کو لے آئیں گے۔ گویا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا؟ ایک مذاق، ایک بہترین اخلاقی اعتبار کے اندر، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جس حیثیت سے میاں بیوی کا تعلق تھا اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو مسکرا کے چھوڑ دیا، کوئی جواب نہ دیا۔ اس حد تک اکرام تھا اپنی بیویوں سے، لیکن دنیا کے اس زندگی کے اندر اللہ کے رسول نے جو اخلاق کے ساتھ بیویوں کے ساتھ زندگی گزاری، ان میں ایک ہی مرتبہ ناراض ہوئے، وہ دنیا کو مانگنے کی وجہ سے ناراض ہوئے۔ بتانے کا مقصود یہ ہے کام پہ دھیان دو، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے لگاؤ۔ اللہ کے رسول جیسی شخصیت جو کبھی ناراض نہیں ہوئے، ایک مرتبہ ناراض ہوئے۔ کب؟ جب خیبر فتح ہو گیا، ہر صحابی کو زمین کا ٹکڑا ملا، یوں سمجھیے کہ ہر صحابی زمیندار ہو گیا، اتنا مال غنیمت آیا اور اتنی زمین ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو تقسیم کیا، ہر صحابی کو کچھ نہ کچھ حصہ آیا، لیکن اللہ کے رسول اپنے لیے کچھ نہ رکھا۔ بیویاں جمع ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول اب تو اللہ نے دنیا کشادہ کر دی ہے اور ہر صحابی کو آپ نے کچھ نہ کچھ دیا ہے، اور ہمارا نان نفقہ وہی ہے جو پہلے سے آ رہا ہے، کبھی صبح کی روٹی ہے تو شام کو کچھ نہیں، کبھی شام کا کھانا ہے تو صبح کو کچھ نہیں، ہمارے تو وہی گھر میں فاقے ہیں، آپ ہمارا نان نفقہ بھی بڑھا دیجئے۔ سب کو آپ نے دیا ہے، اپنی بیویوں کو بھی کچھ دے دیجئے اس میں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دنیا مانگنے پر بڑا غصہ آیا، سب سے پہلی مرتبہ اپنی بیویوں سے غصہ کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کے ان سب سے الگ ہو کے اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا فرسٹ فلور پہ، یوں کہہ لیجئے کہ وہ نیچے کا جو زمرہ تھا اس کو چھوڑا اور اللہ کے رسول تنہا جا کے بیٹھ گئے۔ صحابہ پریشان، صحابیات پریشان، یہاں تک کہ افواہ اڑی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے غصہ کو دیکھ کے ہم لرز اٹھے، کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ کوئی جا کے اللہ کے رسول سے پوچھے کہ اللہ کے رسول آپ ناراض ہیں، اپنی بیویوں کو طلاق دے دیے، کسی کی ہمت نہیں تھی۔ یہاں تک کہ میں ہی اس کے لیے آگے بڑھا، اوپر حضرت بلال ٹہل رہے تھے، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول سے پوچھو عمر آیا ہے، اجازت ہے؟ بلال اندر گئے، کچھ دیر بعد واپس آئے، کہا کہ اجازت نہیں ہے، اللہ کے رسول سخت ترین غمگین ہے۔ میں واپس پلٹ گیا، بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، چکر لگایا پورے مدینے کا، ہر صحابی پریشان، اور ہر صحابی کے زبان پہ ایک ہی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو طلاق دے دی۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد گزری تو میں پھر گیا، بلال سے کہا کہ ذرا اللہ کے لیے پوچھو عمر آیا ہے، اجازت مل سکتی ہے؟ حضرت بلال اندر گئے، پھر واپس آئے، کہا کہ نہیں اجازت نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غصے میں ہے۔ میری حالت بے چینی بڑھتی جا رہی تھی،
یہاں تک کہ میں تیسری مرتبہ پھر پورا مدینہ گھوم کے آیا. کہا کہ اب تو پوچھو, کسی نہ کسی طرح اجازت لے کے دے دو تاکہ میں اللہ کے رسول کا دیدار کر سکوں. تو بلال اندر گئے اور آ کے واپس کہا کہ ہاں اس مرتبہ بلائے ہیں. اور میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غمگینی, یہ غصے کی کیفیت کیسے دور کروں. کچھ نہ کچھ اچھا جملہ, کچھ نہ کچھ ہنسی کا جملہ کہہ کے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ہنسی لاؤں گا. یہ سوچتے ہوئے میں کمرے میں داخل ہوا تو میں رو پڑا, کیونکہ کمرے کی حالت ایسی ہی تھی. نیچے فرش ٹوٹا پھوٹا, اوپر سے پانی ٹپکنے والا, چھت بالکل بھی برابر نہیں, پتوں میں سے کیا ہے پانی گر گر کے آ رہا تھا. اور ایک درخت کا تنا تھا جو ستون بنا کھڑا تھا, کھونٹی پہ تلوار تھی, اور ایک پیالہ تھا پانی, اسی سے پی لیتے یا کبھی ضرورت پڑی تو اسی سے وضو کر لیتے. اور بستر کے نام پہ کوئی چیز نہ تھی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول, یہ کیسر و کسرا پوری دنیا لے جائیں اور یہ لوگ بڑے بڑے آرام دہ کمرے میں رہیں, آپ دونوں جہانوں کے سردار, آپ کے لیے دنیا کے اشیاء بھی میسر نہیں ہے, ایسا کیوں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر, تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ یہ سب لوگ دنیا لے جائیں اور تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت لے جائیں؟ تم اس سے خوش نہیں ہو؟ ہمیں اس سے کیا سروکار ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین اسلام کو پہنچانے کے لیے بھیجا ہے, ہم اسی کی خدمت کرتے رہیں گے. تو حضرت عمر نے پوچھا, اللہ کے رسول کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ کہا کہ نہیں, طلاق تو میں نے نہیں دی ہے, لیکن میں نے ایلا کیا ہے. ایلا کیا ہے؟ بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لینا کہ اتنی مدت تک میں بیویوں کے پاس نہ جاؤں گا. اللہ کے رسول نے 1 مہینے کا ایلا کیا تھا, 1 مہینے تک میں کسی بیوی سے نہیں ملوں گا, صرف اس بات پر کہ انہوں نے دنیا پوچھی. دنیا میں کوئی کام نہیں ہے, اصل زندگی تو دین اسلام کے لیے ہے. ایسی زندگی گزارو کہ جب آپ جائیں تو دنیا والے رو رہے ہوں اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو کہ ہم نے دنیا میں اللہ کے دین کے لیے کام کیا. آج اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کو بھیج کر جنت کی خوشخبری سنا دی. یہ زندگی ہے. یہ کیا زندگی ہے؟ چائے خانوں میں بیت گئی, پان کھانے میں بیت گئی, شادی خانوں میں بیت گئی, رسم و رواج میں بیت گئی, ہنسی مذاق میں بیت گئی, بیچ میں بیت گئی, ریسارٹوں میں چلے گئے, ہوٹلوں میں چلے گئے. کون سا اچھا عمل ہے زندگی میں تم کہہ سکتے ہو کہ میں نے یہ رب کے لیے خاص طور پر منتخب کر کے رکھا ہے؟ ہماری زندگیوں پہ نظر ڈالو. ہم نے دنیا میں صرف شرارتیں کی ہیں, ہم نے دنیا میں صرف اور صرف منکرات کیے ہیں, ہم نے برائیاں دیکھی ہیں یا برائیاں کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی کے دین کے لیے ہم نے کہاں وقت گزارا, کتنا وقت گزارا, کون سا وقت گزارا؟ آپ دیکھیں, صبح اٹھنے سے لے کر سونے تک جتنے اعمال ہیں, ان اعمال میں اللہ تبارک و تعالی کے دین کے لیے تم نے کتنا وقت صرف کیا. تو یاد رکھو تمہیں 1 گھنٹہ بھی نہیں ملے گا. رسم و رواج کے اعتبار سے کچھ عبادتیں ہیں جو آج مسلمان کر لیتے ہیں, لیکن اپنی عمر کا پورا حصہ دیکھو, برائیاں ہی برائیاں ہیں, برائیاں ہی برائیاں ہیں. حتیٰ کہ اس میں نہ نوجوان, نہ بوڑھا, نہ کہولت کے عمر کا, نہ بچہ, کسی کو مستثنا نہیں کر سکتے. ہر کوئی اپنی زندگی کے روٹین میں ہے. میں دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہوں ان بوڑھوں کو جن کی عمریں 50-60 سے گزر گئی, لیکن وہ اپنی زندگی کے روٹین میں 40 سال پہلے شیونگ کرتے تھے, 60 سال بعد بھی شیونگ ہی کر رہے ہیں. کس کے لیے کر رہے ہیں جی؟ میں پوچھتا ہوں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اب تو پوری زندگی کٹ گئی. ابھی یقین ہے کہ پھر ایک 50 سال جیو گے؟ اب تو یقین ہے کہ 50 نہیں, صرف 40 نہیں, بلکہ 5-10 سال بھی جینا محال ہے. اب تو چہرے پہ داڑھی سجا لو. نہیں, جن کی زندگیاں سگریٹ پھونکتے پھونکتے گزر گئی, جو کینسر کے بھی مریض ہو گئے, لیکن موت سامنے ہتھیلی میں ہے, لیکن پھر بھی اپنی زندگی میں سگریٹ کو نہیں چھوڑتا. مرنا یقینی ہے, لیکن برائیوں سے توبہ کچھ نہیں, عمل کے اعتبار سے سوچ کچھ نہیں. اللہ نے مجھے 40 سال دے دیے, میں نے 40 سال کہاں گنوائے؟ کہاں گئے یہ 40 سال؟
اگلا شاید میں 20 سال رہوں یا 30 سال، لیکن اس 30 سالہ زندگی میں تو میں تربیت لے کر، میں علم لے کر، میں اپنی زندگی کو تبدیل کروں گا۔ کون ہیں یہ باتیں سوچنے والے؟ کہاں ہیں؟ کیوں نہیں بدلتے؟ کیوں نہیں تبدیل ہوتے؟ جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ سب سے پہلا سوال اسی پر ہوگا کہ تم عمر کہاں کھپا کے آئے ہو۔ ہم نے تمہیں 60 سال دیا، ہم نے تمہیں 50 سال دیا، کتنے لوگ تمہارے ہم عمر اٹیک میں مر گئے، کتنے لوگ تمہارے ہم عمر بالکل ڈائلیسس پر پڑے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو اٹھا بھی نہیں سکتے، کتنے لوگ فالج مار کے پڑے ہوئے ہیں، تمہارے ہم عمر، تمہارے کتنے دوست تمہارے سامنے تمہارے ہم عمر مر کے چلے گئے، لیکن تبدیلی کچھ نہیں آ رہی ہے، ہمارے اندر سوچ کچھ نہیں آئی، روٹین کی زندگی میں فرق نہیں آ رہا۔ صبح اٹھے، کال آئی، تمہارا جگری دوست، تمہارا اسکول کا ساتھی، اس زمانے سے تمہارا دوست رہا، اچانک بیٹھے بیٹھے مر گیا، ہارٹ اٹیک۔ روتے ہیں، اظہار افسوس کرتے ہیں، غم مناتے ہیں، دفناتے ہیں، اس کے لیے بڑی بڑی دعائیں بھی کر لیتے ہیں، لیکن خود سوچ کے بدلتے نہیں کہ جیسے میرا دوست مرا اسی عمر میں، اللہ نے مجھے ابھی نہیں مارا ہے کہ میری زندگی باقی ہے، میرا دوست تو مر گیا لیکن عبرت کے لیے مجھے چھوڑ گیا کہ میں اپنی زندگی میں تبدیل ہو جاؤں، کہ پتہ نہیں میری روح بھی کب قبض ہوگی، اور میری زندگی میں جو ایام ہیں ان ایام کو میں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی مرضی میں گزاروں گا، میں تبدیل ہو جاتا ہوں۔ ایسے تبدیل ہونے والے کتنے لوگ ہیں میرے بھائیوں؟ کتنے ہیں جو دین کے لیے کیا ہے اپنے آپ کو مر مٹانے والے لوگ ہیں؟ کتنی خواتین ہیں جو اپنے آپ کو بدلنے والیاں ہیں؟ کسی میت پہ گئی، دیکھا کہ وہ کیا ہے، کم عمر تھی، اچھی تھی، کام کرنے والی تھی، اچانک مر گئی، خوبصورت تھی مر گئی، دولت والی تھی مر گئی۔ ایسے مرتے ہیں تو ہم بھی تو مر سکتے ہیں، کبھی بھی ہو سکتا ہے معاملہ، کیوں نہیں تبدیل ہونا ہے مجھے؟ جنازہ جا رہا ہو تو یہ اصل میں عبرت ہے کہ تمہارا بھی جنازہ ایسے ہی جائے گا، اور اس وقت تم رو چلاؤ، واپس پلٹ کے تو آنے والا نہیں ہے، لیکن ہم کو اس کی فکر نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کہاں گزارے ہیں، ہم کو تو فکر نہیں ہے۔ آخر یہ فکر کب آئے گی میرے دوستو؟ کیوں نہیں سوچتے؟ کیوں نہیں تبدیل ہوتے؟ کیوں اپنی زندگی کا روٹین نہیں ہٹاتے؟ جتنے لوگ ٹی وی میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کو جواب دینا نہیں ہے؟ تمہیں لمحہ لمحہ جو بتایا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالی نگران نہیں ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی نے نامہ اعمال میں وہ تمام برائیاں لکھ کے نہیں رکھی ہیں؟ تمہارا کتنا وقت ہے پکچروں میں گزرتا ہے، تمہارا کتنا وقت ہے موویز میں گزرتا ہے، تمہارا کتنا وقت ہے چائے خانوں میں بات کرتے کسی کا ٹھٹا مذاق اور طنز کرتے گزرتا ہے، تمہارا کتنا وقت ہے گلی بازار کے اندر تم نے اپنی آنکھوں سے برائی کرتے گزارا ہے، تمہارا کتنا وقت ہے جو جھوٹ میں ساتھ دیا ہے۔ آخر سوچتے کیوں نہیں کہ اس کا لمحہ لمحہ محفوظ ہے، اور رب کے پاس سوال ہوگا، اس سوال کے ادا ہونے کے بعد ہی تم آگے بڑھ سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سوال کرے کہ کہاں جوانی کھپائی، اور جواب یہ ہو کہ اے اللہ تیری ناراضگی میں کھپائی ہے۔ ہمیشہ پکچر دیکھتا رہا، ہمیشہ گانے سنتا رہا، ہمیشہ سگریٹ گٹکا کھاتا رہا، زندگی کا ہر لمحہ گالی گلوچ جھوٹ میں گزرا، کیا توقع ہے اللہ تبارک و تعالی داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دے کے تمہیں جنت بھیج دے گا؟ کیا تم نے کوئی خاص طور پر اگریمنٹ کر لی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں گے اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا؟ آخر کس پہ تکیہ ہے؟ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ زندگی بہت بڑی انعام کے ساتھ بہت بڑا امتحان بھی ہے، اور تمہارا لمحہ لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور یہ ریکارڈ تم خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہیں ہاتھ میں دے دے گا تمہارا نامہ اعمال، تم خود پڑھ لو تم نے کب کب کیا کیا تھا۔ مسلمانوں غور کرو، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک تم نے زندگی کیسے گزاری؟ صرف ایک 24 آورز غور کرو، اگر اللہ کے ڈر کے ساتھ غور کرو گے تو اگلے دن ویسے نہیں گزارو گے۔
کتنی کی زندگیاں ہیں جو صبح سویرے اٹھتے ہیں تو بلیڈ لے کے پہلے حمام جا کے شیونگ کرتے ہیں، نہ نماز، نہ دعائیں، نہ تلاوت، نہ قرآن، نہ تسبیحات، کوئی چیز نہیں، صبح کے اٹھتے ہی حرام کاری، سب سے پہلے نبی کی سنت کو گٹر کے نالیوں میں بہاتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے من مانے طریقے سے ناشتے، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ پرفیوم لگا کے اپنے آپ کو دیکھنا کہ فلاں لڑکی مجھے دیکھے گی، میں آفس جا رہا ہوں میرے بازو والی مجھے دیکھے گی، کیسے لگوں گا میں اس کے لیے خوبصورت بننا، سب حرام ہے، پوری نیتیں حرام ہیں۔ یہ ہمارے نوجوانوں کی روٹین کی زندگی ہے۔ عورتوں کے لیے اپنے آپ کو نمائش کرنا، عورتیں مردوں کے لیے نمائش کرنا۔ کوئی دراصل آفس جاتا ہے تو آفس کہاں جاتا ہے؟ وہ تو مکاری کرنے جاتا ہے۔ کوئی عورت آفس جاتی ہے تو آفس کیوں جاتی ہے؟ وہ تو اپنی نمائش کرنے کے لیے جاتی ہے۔ یہ عام برائی، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ برائی ہے، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ برائی ہے۔ کتنے بزنس مین دکان کھولتے ہیں صرف اس نیت سے کہ گاہک عورت آئے اور اس کے ساتھ کچھ مزیدار لذتیں اور کچھ کیا ہے چھوچ کر، کچھ کیا ہے دیکھ کر مزے اٹھائیں۔ کتنے دکاندار ہیں جو اپنے گاہکوں کے ساتھ عورتیں آ جائیں تو مزے لے لے کے باتیں کرتے ہیں، لمبا کھینچتے ہیں۔ یہ عادت سی ہے، انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ برائی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا؟ ہاں، فلا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، ان ظالموں نے جو کچھ کرتوت کیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی غافل ہے؟ کیوں نہیں بدلتے؟ میرا درد مندانہ سوال یہی ہے کہ کیوں نہیں بدلتے؟ کیا تم نے گارنٹی لے کے رکھا ہے کہ ہم کو دراصل 70 سال ہی میں موت آئے گی، 80 سال ہی میں موت آئے گی؟ موت تو تمہارے سر پہ منڈلا رہی ہے۔ کسی کو اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ اوپر سے نیچے اترو کے موت آئے، اس سے پہلے ہی سیڑھیوں میں گر کے مر جاتا۔ پھر بدلتے کیوں نہیں ہو؟ بدلتے کیوں نہیں ہو؟ کیونکہ رب نے صاف کہہ دیا کہ ہم درل پوچھیں گے تمہیں، لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہاں، جو کچھ تم کرتے تھے ہم اس کا سوال ضرور کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ابن مسعود کی روایت رواہ طبرانی اور ترمذی کے اندر عن عمرہ فیما افنا، کہاں گزار کے آئے ہو ہم پوچھیں گے، جب تک تمہارے قدم بھی جائیں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیوں لاپرواہی کی زندگی گزارتے ہو؟ کیوں اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہو؟ کیوں اپنے جسم کو جہنم کا حقدار بناتے ہو؟ یہ دنیا آنی جانی ہے میرے بھائیوں، کماؤ جماؤ تبھی بھی گزر جائے گی، فاقہ تنگ دستی تبھی بھی گزر جائے گی۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ عمر تو گزرنا ہی گزرنا ہے، گزر جائے گی، لیکن وہ لمبی زندگی برزخ کی اور وہ لمبی لامنتہائی زندگی آخرت کی، وہ دراصل صرف اور صرف اس دنیا کی زندگی پہ منحصر ہے۔ یہاں کچھ بنا لو، یہ سب سے زیادہ بہترین دانشمند ہے جو نہ بنائے گا، خواہ وہ مرد ہو کہ عورت، کل پچھتائیں گے، روئیں گے، تڑپیں گے، التجائیں کریں گے کہ ایک لمحہ ہی مل جائے کہ نیکیاں کر کے آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ نہیں، ہم دراصل دوسری زندگی تمہیں دینے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جیسے ہم سب کو یہاں اکٹھا فرمایا ہے، امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ محترم بھائیوں، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ مسجد السلام کے اخراجات کافی زیادہ ہیں اور یہ تمام کے تمام آپ لوگوں اہل خیر حضرات کے تعاون سے ہی پورے ہوتے آ رہے ہیں۔ اس لیے آپ تمام سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ دے کر جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کا بدلہ دنیا و آخرت میں عطا کرے۔ شکراً، جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔